बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम इख्तिलाफ राय के साथ मैं इफ्तिखार काज़मी। और मोबाइल दुनिया की वो वाहिद ईजाद है जिसके फ़ायदे कम और नुकसान ज़्यादा नज़र आता है, क्योंकि इसका जो नुकसान है उसकी भरपाई नहीं हो सकती। ये आपकी निजी ज़िंदगी के बहुत से राज खोल कर रख देता है, और ऐसे राज जो शायद कभी किसी के सामने ना आए वो सामने आ जाते हैं। यही कुछ साबिक़ आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा के साथ हुआ। तो इसी मोबाइल ने जनरल बाजवा को फंसा दिया है। खान साहब की हमशीरा अलीमा खान के राज खुल गए हैं। तो अलीमा खान और जनरल बाजवा का क्या मामला है वो आपको बताएंगे। इसके अलावा राना सनाउल्लाह शदीद बीमार हो गए हैं और उनकी सेहत गिरती जा रही है। तो कहने वाले कहते हैं कि जनाब उन पर कोई जादू टोने का असर चल रहा है। अचानक उनकी तबीयत ख़राब हुई, वो अस्पताल गए, डॉक्टरों ने चेक किया तो उन्हें कोई बीमारी उनमें नहीं पाई गई। लेकिन ये कहा जा रहा है कि पिछले कई दिनों से राना सनाउल्लाह नकाहत महसूस कर रहे हैं, उनकी सेहत गिर चुकी है, चेहरा उनका काफ़ी कमज़ोर नज़र आ रहा है। तो उनके हवाले से अब यानी उनके करीबी हल्के कह रहे हैं कि राना सनाउल्लाह पर अब कोई जादू टोना या कोई अमलियात किए जा रहे हैं जिससे उनकी सेहत मुतासर हो रही है। तो इसमें कितनी हकीकत है वो आपको बताएंगे। किसके चपरासी के अकाउंट से 325 मिलियन रुपए ट्रांसफ़र किए गए हैं, ये बहुत बड़ी खबर है। बजट में क्या होने जा रहा है, कौन सी चीज़ महंगी हो रही है, कौन सी सस्ती हो रही है, और वज़ीर आज़म किस बात का दावा कर रहे हैं कि 9 मई के जो किरदार है उनसे मुल्क को पाक कर दिया गया है, या अभी कोई मामला बाकी है। सबसे बड़ा और अहम सवाल ये कि इमरान खान साहब कब गिरफ्तार होंगे और इमरान खान साहब इन दिनों क्या कर रहे हैं। हाई कोर्ट ने शहरियार अफरीदी की गिरफ्तारी गैर कानूनी करार दे दी है। ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट में उनकी गिरफ्तारी के खिलाफ दरख्वास्त दायर की गई थी। शहरियार अफरीदी उनकी अहलिया दोनों की गिरफ्तारी को गैर कानूनी करार दे दिया गया है। लेकिन आगे मामला कुछ और है। किसी एक केस में कोई रिहा होता है तो किसी दूसरे केस में पकड़ा जाता है, क्योंकि रियासत किसी को माफ़ करने के लिए तैयार नहीं है। और रियासत उन लोगों को तो कतई माफ़ करने के लिए तैयार नहीं है जिसने रियासती अमलाक को या रियासती इदारों के निशानात को, निशानियों को तबाह किया। इसके अलावा हुकूमत जो है वो जजों के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है। पंजाब के जो लोअर कोर्ट्स हैं उनके जजों के हवाले से बहुत सी शिकायत हुकूमत को दरपेश है। तो उस हवाले से हुकूमत जो है वो फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए गिले शिकवे कर रही है। तो बड़ी इंपॉर्टेंट खबरें। सबसे बड़ी खबर तो जनरल बाजवा के हवाले से है। वो इसलिए है कि ये बड़ी इनह्यूमन सी खबर है। जनरल बाजवा अपनी अहलिया के साथ पेरिस की गलियों में टहल रहे थे, चहलकदमी कर रहे थे या कहीं सस्ता रहे थे, तो उनकी एक शख्स ने वीडियो बनाना शुरू कर दी। उसके बाद ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुई। बनाने वाला शख्स जो है वो पश्तो में गुफ्तगू कर रहा है और जनरल बाजवा के साथ खासी बेहूदगी से गुफ्तगू कर रहा है। यार मैं नहीं हो यार हो गई। आप वीडियो ना बनाए, मैं अभी पुलिस को बुलाता हूँ। पुलिस तब बुलाओ, बुलाओ पुलिस को बुलाओ। दाऊगुर पाकिस्तान दे पाउज मशर कुनी बाजवा टूल मरे पोना वर्का वाला वजल तरगल द पारुपा के पोना वर्का पसपिने गिरा दे ورثره ناس د خزده کلیسا ته نه وت کلیسا نه ما په خیال ولور نه ما په خیال کلیسا ته نه وت کلیسا نه راوت وځي کلیسا په خلک کې ناستا دلته مشاته پولیس کړه پولیس نه ما په دې باندې شروع کړ دومره به میټه بوله ولا که خر دومره به میټه بوله دلته مشاته پولیس دي اصل به کله د افغانستان کې نه د افغانستان کې دینه د جهاد روا ده او خپل لوري سیده سرتور سر ګرځي په نیکر کې ګرځي دلته چې لوري تاسو لیدل ته لوري مر سره وځوي مر سره وو دا زوی تاسو لیدل لوري تاسو لیدل چې په نیکر کې ګرځي ته سرتور سر ډیر راځي ډیر نن په افغانستان کې جهاد پیټوي ورکې جهاد روا ده په افغانستان کې۔ अब ये एक बड़ा ही इम्पोर्टेंट मामला है, इसलिए कि वो पाकिस्तान के साबिक़ आर्मी चीफ हैं और पाकिस्तान का कोई प्राइम मिनिस्टर हो, सदर हो, आर्मी चीफ हो, कोई ऐसा पाकिस्तान का यानी किसी आम ओहदे पर रहने वाला शख्स उसको पाकिस्तान के अवाम कतन इस बात की इजाज़त नहीं दे सकते कि उनके खिलाफ इस किस्म का सलूक किया जाए। लेकिन वो कहते हैं ना, हत्था दियाँ देती हैं गंडा फिर दंदाना खोलियाँ पैंदियाँ। यही जब वो बाजवा साहब ने ज़ोंबीज़ तैयार किए थे इमरान खान के साथ मिलकर, और यही ज़ोंबीज़ जब लंदन की गलियों में नवाज शरीफ को बुरा भला कहते थे और आज तक कह रहे हैं, जब ये लोगों ने देखा कि उनको कहने से कुछ नहीं होता और पाकिस्तान के अवाम इस बात पर खुश होते हैं, तालियां बजाते हैं कि उनके साबिक़ वज़ीर आज़म की बेइज्जती हो रही है, तो फिर साबिक़ आर्मी चीफ की बेइज्जती होगी तो क्या फ़र्क पड़ गया।
اب 99% لوگ اس کی مذمت کر رہے ہیں، شاید میرا خیال ہے میں کم کہہ رہا ہوں، 100% لوگ اس کی مذمت کر رہے ہیں کہ جنرل باجوہ اپنی اہلیہ کے ساتھ ایک پیرس میں یا کہیں بھی بیٹھے ہوں تو کسی شخص کو یہ حق حاصل نہیں کہ ان کی نجی زندگی میں آ کر مداخلت کرے، ان کے اوپر کمنٹ کرے، بےہودگی کرے، ان کو ٹاؤنٹ کرے، تو یہ بڑا ہی یعنی نامناسب طریقہ ہے۔ دوسرا، وہ شخص پشتوں میں گفتگو کر رہا ہے اور پختون جو ہے وہ اس بات پر سب سے زیادہ ریئیکشن دے رہے ہیں۔ پختون اس لیے ریئیکشن دے رہے ہیں کہ وہ کہتے ہیں ہمارے ہاں تو یہ روایت ہی نہیں کہ کوئی عورت اگر کسی کے ساتھ ہو تو ہم اس کے ساتھ کوئی بدتمیزی کر جائیں، تو یہ ایک بڑی اچھی بات ہے، پختونوں کی روایت ہے، اور پشتون اس بات پر اگر سٹینڈ لے رہے ہیں تو ان کو پھر سوچنا چاہیے کہ جس طرح وہ مریم نواز کے بارے میں باتیں کرتے ہیں، جس طرح وہ فریال تالپور کے بارے میں باتیں کرتے ہیں، یہ اپنے سیاسی مخالفین کی عورتوں کو کے ساتھ جس طرح ٹریٹ کرتے ہیں، وہی پھر یعنی یہی کچھ ہو رہا ہے جو کہ باجوہ صاحب کے ساتھ ہوا ہے۔ تو باجوہ صاحب کی بارے میں آپ کو سب بتا چکے ہوں گے، جی باجوہ صاحب کے ساتھ زیادتی ہو گئی، اور باجوہ صاحب یقینی طور پہ جنرل باجوہ کے آپ کو اختلاف ہو سکتا ہے ان کے کنڈکٹ سے، ان کے کردار سے، لیکن وہ جو شخص گالیاں دے رہا ہے وہ جنرل باجوہ کو گالیاں نہیں دے رہا۔ سمجھنے کی بات یہ ہے کہ وہ پاکستان کی فوج کو برا بھلا کہہ رہا ہے، اور اس کی گفتگو سے لگ رہا ہے کہ وہ پاکستان کا رہنے والا نہیں ہے، وہ کوئی افغانی ہے۔ اس بات پر ظاہر ہے پروٹیسٹ بنتا ہے کہ کسی اور ملک کا شخص ہمارے یعنی سابق آرمی چیف کو گالیاں دے۔ ویسے تو یہاں موجودہ جو پاکستان کے جو حکمران ہوتے ہیں، بادشاہ کے بارے میں کہا جاتا ہے، بادشاہ کے تو پیٹھ پیچھے سارے گالیاں دیتے ہیں، لیکن یہاں تو بادشاہ کے منہ پہ گالیاں دے رہے ہیں۔ جنرل باجوہ جو ہے وہ کنگ میکر ہیں، انہوں نے عمران خان صاحب کو فرام نو ویئر ٹو سم ویئر یعنی اوپر لا کر بٹھایا، اور پاکستان کی پوری جو سیاست کا نقشہ، معیشت کا نقشہ، معاشرت کا نقشہ سب بدل دیے۔ ان سب کے جو ماسٹر مائنڈ کریٹر ہیں وہ جنرل باجوہ ہیں۔ جنرل باجوہ اگر عمران خان صاحب کو اس طرح غیر قانونی طریقے سے نہ لاتے، ان کے لیے مینوپولیٹنگ نہ کرتے، پولیٹیکل انجینئرنگ نہ کرتے، آر ٹی ایس کو نہ بٹھاتے، نواز شریف کو سزا نہ دلاتے، کیونکہ ان سب کاموں کے پیچھے جنرل باجوہ کا ہاتھ ہے۔ جاتے جاتے وہ اچھا کام کر گئے کہ اپنے لگائی ہوئی پوری جو انہوں نے بیٹل تھی اس کو سمیٹنے کی کوشش کی، تو وہ ایک اس میں کم سے کم نقصان کر کے وہ چلے گئے۔ یہ ایک واحد پوائنٹ ہے کہ وہ عمران خان صاحب کی قوم سے جان چھڑا کر چلے گئے۔ اگر وہ یہ کر کے نہیں جاتے تو پھر شاید مشکل ہوتا عمران خان صاحب سے جان چھڑانا، تو چونکہ وہ بھیدی تھے، انہیں پتا تھا کہ جیسے لائے ہیں ویسے بھیجنا ہے، تو انہوں نے وہ کر دیا۔ اور وہ عمران خان کے بارے میں شاید ان کو دیر سے پتہ چلا یا دیر سے اندازہ ہوا، لیکن ان کی لگائی ہوئی فصل جو ہے وہ آج پاکستانی پوری قوم کاٹ رہی ہے۔ جنرل باجوہ کی لگائی ہوئی فصل، فوج اپنے آرمی چیف کو عزت دیتی ہے، اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے۔ ابھی جو شہداء سے کے حوالے سے ایک 25 مئی کو بہت بڑا فنکشن ہوا تھا، اس میں جنرل باجوہ جنرل عاصم منیر کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، تو ان کو فوج نے بڑی عزت دی ہے، اور پاکستان کا ہر شخص اپنے سابق آرمی چیف کو عزت دینا چاہتا ہے اور دینی چاہیے، اور اس کی نجی زندگی میں بالکل مداخلت نہیں کرنی چاہیے۔ لیکن ان کا کیا کرے جن کے اوپر ہمارا کوئی بس نہیں چلتا، یہ تو بیرون ملک ہے، افغانی ہے، کوئی اور گالیاں دیتا یا کچھ اور کرتا۔ تو جنرل باجوہ کے بارے میں جو دو باتیں سامنے آ رہی ہیں، لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی ان کو غیرت کھانی چاہیے تھی، کم از کم اس کو ایک جھاپڑ مارنا چاہیے تھا اس شخص کو، یا کم از کم اس کو پکڑ کے پولیس کے حوالے کرتے کہ ہاؤ ڈیئر ہیز۔ لیکن وہ بڑے آرام سے بیٹھے رہے، پرسکون کام طریقے سے، اور انہوں نے اس کی گفتگو سنی۔ پہلی بات تو یہ کہ پشتوں میں کوئی گالیاں نکالو تو سمجھ نہیں آتی کی کہہ رہے بندہ۔ باجوہ صاحب پنجابی جاٹ ہیں، اور ان کا میرا خیال ہے کوئی تعلق نہیں ہے پشتوں سے، لیکن چونکہ یہ اب یونیورسل لینگویج ہو چکی ہیں بہت ساری، تو بہت ساری باتیں لوگوں کو سمجھ میں آ جاتی ہیں۔ تو جو یوتھیاں خوش ہو رہے تھے نا کہ جنرل باجوہ نے چنگی ہوئی، پیرس دی گلیاں چناب ان کو گالیاں پڑی ہیں، تو ایسا نہیں ہے۔ گالیاں جو ہے وہ پاکستانی فوج کو، یعنی وہ استعارہ تھے، جنرل باجوہ آرمی چیف اور استعارہ۔ دوسرا، وہ اگر انہوں نے ریئیکشن نہیں دیا تو انہوں نے وہی کیا جو کہ کسی بھی یعنی پاکستان کے آرمی چیف کو کرنا چاہیے۔ آرمی چیف ہمیشہ جو ہے وہ ٹھنڈے دل و دماغ کا آدمی ہوتا ہے، اور اس کی یہ بیسٹ کوالٹی ہوتی ہے کہ وہ جذبات میں نہیں آتا، وہ یعنی ریئیکٹ فوراً نہیں کرتا، کیونکہ اگر ایسا آپ کو مل جائے آرمی چیف جو کہ ریئیکٹ فوری کرے، جذبات میں آ جائے اور سپاہیوں کو جھاپڑ مارتا پھرے، تو وہ آرمی چیف تھوڑی ہوگا، وہ تو کوئی تھانے دار ہوگا، اور وہ کسی بھی ملک کے ساتھ جھگڑا کر لے، جی میں نے مودی نے گال کر دی، اٹیک کر دو، تو ایسا نہیں ہوتا۔ تو آرمی چیف بڑے ٹھنڈے، اس کا ہیڈ جو ہے نا وہ بہت ٹھنڈا، بڑا کول ہوتا ہے۔ اس لیے جب جنرل عاصم کے بارے میں لوگ باتیں کرتے ہیں نا، تو وہ غلط بات کرتے ہیں کہ وہ کوئی غصے میں رہتے ہیں یا ان کو بڑا
वो जज्बाती हैं या वो इंतकामी है, ऐसा कुछ भी नहीं है। पाकिस्तान के जितने भी आप आर्मी चीफ देखें, सब वेरी कूल हेडेड। एनीबॉडी फ्रॉम जनरल ज़ियाउल हक और जितने लोग हैं, किसी को अपने गुस्से में आके गुफ्तगू करते हुए नहीं देखा। मुशर्रफ जो सबसे ज़्यादा गुस्से में लगता था, लेकिन वो उस वक्त गुस्से में आता था जब वो अपने मुखालफिन से, इंडियन से बात कर रहा होता था। अदरवाइज ही वॉज वेरी कूल हेडेड, वो सुनता भी था बात। तो आर्मी चीफ गुड लिसनर होता है, वो सबकी सुनता है, करता अपनी मर्जी है, ये बेस्ट क्वालिटी होती है। इसी तरह की क्वालिटी पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर में भी हो तो मुल्क तरक्की करता है। मुल्क पाकिस्तानी दुनिया किसी प्राइम मिनिस्टर में हो, ट्रम्प जैसे जज्बाती हो तो फिर मुंह से झाग निकलती रहती है। तो आप मोदी देख ले, कितना ठंडा आदमी है, और उसमें आपको बिल्कुल कोई इस तरह का अग्रेशन नजर नहीं आता। हाँ, जलसों में सारे ही गर्म हो जाते हैं क्योंकि पॉलिटिकल आदमी है तो वोटर को खुश करना होता है। इमरान खान साहब आपको हर वक्त अग्रेसिव नजर आते हैं, प्राइम मिनिस्टर थे तो भी गालियां देते थे। तो ये फर्क होता है। तो उन्होंने वही किया जो एक आर्मी चीफ को करना चाहिए, वो उलझे नहीं, उन्होंने वहां से उठकर जाना मुनासिब समझा। तो ये उनका एक बेस्ट क्वालिटी है। मैं समझता हूँ कि आर्मी चीफ ने बिल्कुल ठीक किया, साबिक आर्मी चीफ थे, और जिसने भी ये किया, ये एक बड़ी साजिश की कि उनको गालियां दी, रिकॉर्ड किया और इसको वायरल कर दिया। और शायद ये इसके पीछे वो सोच है जिसमें जिसके साथ लफ्ज खान लगा हुआ हो रही है, तो फिर खान तो कहीं नहीं छोड़ेगा ना किसी भी जगह पे। तो मैं ये पश्तून भाइयों से माजरत के साथ, वो सब ऐसे नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं असबियत, कहीं ना कहीं ये रेसिज्म आ जाता है कि साढ़े बंदे ने लाइन जो है तो रस्सी भी इंज कराएंगे। तो बहरहाल बाजवा साहब के साथ ज्यादती हुई है और उनकी लगाई हुई आग से हम भी यानी मुतासर हो रहे हैं, उनके ज़ोंबी से पाकिस्तान पूरा मुतासर हो रहा है। तो थोड़ी जी उन्होंने भी ज़रा सेक लग गया तो कोई फ़र्क नहीं पैंदा। मैं उनका वैसे इस बात पे कायल हूँ कि जाते जाते वो सब समेट गए, ये मैं उनको क्रेडिट देता हूँ। लेकिन बाकी चीज़ों पे तो फिर उन्हें वो कहते हैं ना, हथ की देती है गंडा दंदा न खोलियाँ पैंदियाँ ना। जिस तरह अब हाँ साहब की जो दो हमशीरें हैं, अलीमा खान और उज़मा खान, उनका भी नाम आ गया है 9 मई के वाक़यात के अंदर। ये दोनों खवातीन कोर कमांडर हाउस के बाहर पाई गई और जियो फेंसिंग में उज़मा खान का फ़ोन तो बाकायदा इस्तेमाल होता पाया गया, तो उनका नाम भी कॉल लिस्ट में है। तो ये उनके खिलाफ एक एविडेंस भी है। वैसे तो वीडियोग्राफी में जब उनकी टेस्ट होंगे तो उनके दोनों खवातीन मौजूद हैं। ये दोनों खवातीन मुजाहिरीन के साथ गई थी कोर कमांडर हाउस में, और ज़ाहिर खवातीन तो अंदर जाके आग नहीं लगाती ना। यास्मीन राशिद ने तो नहीं पेट्रोल बम अंदर फेंका होगा, वो तो उन्होंने भर्ती की हुई थी टाइगर फोर्सेस के अंदर, वो टाइगरस थी। अब जो 12-13 टाइगरस जेल के अंदर बंद हैं, सनम जवेद और फलानी फलानी जो भी है खवातीन है, माशाल्लाह वो बड़ी डेयरिंग खवातीन है और सही यानी लड़ाकू खातून है। लड़ाकू तैयार होता है, लड़ाकू कुकड़ होते हैं, लड़ाकू मुर्गियाँ होती हैं, लड़ाकू कबूतर होते हैं, तो वो भी लड़ाकू पैदा किए हुए खास अपने टाइगर फोर्स, तो उनकी टाइगर फोर्स है। तो उज़मा खान का नाम आ गया। अब उज़मा खान को जो शामिल तफ्तीश किया जाएगा, उनको बुलाया जाएगा। पहले ही 9 मई के बड़े किरदार हैं जिनकी जान नहीं छूट रही, तो अलीमा खान से फंस गई है। यानी भाई तो फंसा ही हुआ है, और भाई के हवाले से भी बहुत से लोग कह रहे हैं कि वो बहुत ही मुसीबत में है और उनकी गिरफ्तारी जो है वो तो तय है कब। लेकिन इसके हवाले से मेरी एक फाइंडिंग है कि इमरान खान को कब गिरफ्तार किया जाएगा वो मैं आपके साथ किसी में शेयर करूंगा। लेकिन अलीमा खान का नाम जियो फेंसिंग में आ गया और पुलिस ये कहती है कि उनको शामिल तफ्तीश किया जाएगा। अगर वो पेश नहीं हुई तो इनको फिर जाके गिरफ्तार किया जाएगा। तो अलीमा खान गिरफ्तार हो सकती है। पुलिस ने इशारा दे दिया कि उनको बुलाएंगे, पूछेंगे, वरना उनको गिरफ्तार करेंगे, और उज़मा खान का भी नाम इसमें शामिल है। अगली खबर है जनाब राना सनाउल्लाह की। राना सनाउल्लाह साहब बहुत बीमार हैं, और राना सनाउल्लाह की अगर आप पिछली वो जो उन्होंने रात गए प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी ना कि जी इमरान खान साजिश कर रहा है और वो जो जेलों में खवातीन है उन पर ज्यादती का इल्ज़ाम लगाया जाएगा और उसको इंटरनेशनली उछाला जाएगा, वो एक साजिश उन्होंने रात गए प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बेनकाब की। उसमें अगर आप देखें राना सनाउल्लाह को तो वो बड़े वीक नज़र आए, और उसके बाद से आप देखें तो राना सनाउल्लाह की सेहत कई दिनों से बिल्कुल डाउन है। तो हम तो ये समझ रहे हैं कि वो काम शाम ज़्यादा कर रहे हैं। आज उनकी तबीयत ज़्यादा ख़राब हुई, उनको हॉस्पिटल ले गए, BP शिपी चेक किया, बाकी चीज़ें चेक की, तो बाकी टेस्ट वगैरह हुए तो टेस्ट सारे ठीक है उनके। BP थोड़ा उनका नॉर्मल नहीं है, लेकिन उनकी सेहत गिरना, ये डॉक्टर बड़े वरीड है कि इसकी क्या वजह है कि उनकी सेहत खासी अचानक डाउन हुई है और ये दिनों में गिरी है। तो उनके जो करीबी ज़राए कहते हैं कि जी हमें लगता है कि इनके ऊपर कोई जादू टोना किया जा रहा है,
اور اطلاعات بھی ہے کہ بنی گالہ میں نہیں بلکہ زمان پارک جو بنی گالہ 2 ہے وہاں پہ اب بھی جو ہے یہ عملیات سفلیات اور سری پائے یہ جنات کو پریوں کو پیش کیے جاتے ہیں، اور اب بھی جو ہے وہ وہاں پہ یعنی اب عمران ثناء اللہ سے بڑا عمران خان کا دشمن کون ہو سکتا ہے؟ جب سے رانا ثناء اللہ وزیر داخلہ بنے ہیں تب سے عمران خان صاحب کی جو جان عذاب میں آئی ہوئی ہے، اور وہ یعنی رانا ثناء اللہ تو انہیں ایک پل بھی چین نہیں لینے دیتے، تو پھر ان کو کہاں اچھا لگے گا رانا ثناء اللہ؟ تو اس لیے لوگ کہتے ہیں کہ جی وہ جو خان صاحب کے گھر میں عاملہ فاضلہ خاتون ہیں وہ رانا صاحب کے پتلے بنا کے جلا رہی ہیں، کبھی ان کے پتلوں میں سوئیاں چبوئی جاتی ہیں، کبھی ان کو کچھ کیا جاتا ہے، اور پھر ان کے یعنی وہ یہ بڑا اثر ہوتا ہے۔ جو لوگ جانتے ہیں جادو ٹونے کو، جادو برحق ہے، کرنے والا کافر ہے، باقی جادو برحق ہے، اور وہ لوگ کرتے ہیں اب بھی کسی اپنے دشمن کو۔ تو رانا ثناء اللہ سے بڑا دشمن کون ہے؟ تو رانا ثناء اللہ کو قابو میں لانے کے لیے اس وقت زمان پارک میں فل ماحول چل رہا ہے، فل ان کے اوپر عملیات جادو کیے جا رہے ہیں، اور اس لیے رانا ثناء اللہ کی صحت جو ہے وہ گر رہی ہے۔ تو اب ان کو یعنی حافظ صاحب جیسا بندہ تلاش کرنا پڑے گا، حافظ جنرل آصف منیر جیسا بندہ۔ ڈاکٹر تو وہ ہے ہی، کیونکہ علاج وہ بھی خوب کر لیتے ہیں، رانا ثناء اللہ بھی ڈاکٹر ہے، لیکن ڈاکٹر اپنا علاج آپ نہیں کر سکتا، تو وہ بھی اس میں یعنی یہ اطلاعات ہیں بہت حد تک کہ جناب وہاں پہ یہ سب کچھ ہو رہا ہے، اور جنرل آصف منیر بھی ٹارگٹ ہے، آرمی چیف بھی ٹارگٹ ہیں، اور رانا ثناء اللہ یہ 2 بندے ٹارگٹ ہیں۔ حافظ صاحب تو جو ہے وہ شاید جنوں بوتوں کے قابو میں نہیں آ رہے، یا اگر آ رہے ہیں تو ہمیں بھی نہیں پتا، کیونکہ وہ ٹھنڈے دماغ کے اور آہنی صاحب کے مالک ہے۔ ویسے رانا ثناء اللہ بھی ٹھنڈا آدمی ہے، لیکن اس کی صحت گرنے کا راز یہ کہ بھائیجان وہ کالا جادو، پیلا جادو، نیلا جادو چل گیا ہے، تو رانا صاحب پہ گئے بیمار، ہسپتال سے واپس آ گئے ہیں، لیکن ان کی صحت جو ہے اس کی ظاہر ہے لوگوں کو فکر رہے گی۔ اب ایک پولیٹیکل خبر آپ کو بتاتے ہیں، مریم نواز نے خطاب کیا جا کے کشمیر میں، اور انہوں نے کہا کہ نواز شریف کی سیاست کو ختم کرنے والی جماعت کرچی ہو گئی ہے، ٹوٹے ہو گئی ہے، اور بنکر میں چھپنے والے کو عوام نشان عبرت بنا دیں گے۔ اب یہ وہ عمران خان کو کہہ رہی ہیں کہ عمران خان کی جماعت جو وہ ٹوٹ گئی ہے، تو کیا واقعی عمران خان کی جماعت ٹوٹ گئی ہے؟ بندے ٹوٹ گئے ان کے بہت سارے، لیکن ابھی تک کسی نئی سیاسی جماعت کا وجود سامنے نہیں آیا، ان کی جماعت کا کوئی دھڑا ایسا سامنے نہیں آیا جو کہ ان کے خلاف بغاوت کرتا ہوا ہے۔ ہاں لوگ جماعت چھوڑ رہے ہیں، روزانہ 5-6 لوگ چھوڑ جاتے ہیں، کوئی ایم پی ایم این اے ٹکٹ لینے دینے والے، وہ آہستہ آہستہ ان کی جو عمارت ہے وہ گر رہی ہے، اینٹیں جڑ رہی ہیں، لیکن کوئی ابھی بڑا ڈراسٹک چینج نہیں آیا کہ کوئی عمران خان کے خلاف کھڑا ہو جائے اور ایک بڑی جماعت بنا کے ان کو چیلنج دے، ٹکر یعنی دے۔ اور لیکن ظاہر ہے کہ عمران خان کی جماعت کی اور ان کی جو طاقت ہے پولیٹیکلی وہ نہیں رہی، ان کے بہت سے لوگ ان کو چھوڑ گئے ہیں، اور پولیٹیکلی وہ بہت کمزور ہو گئے ہیں، اس میں کوئی ڈاؤٹ کی بات نہیں ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ جو کہتا تھا اکیلا ہی کافی ہوں، آج اکیلا رو رہا ہے۔ تو یہ تو میں نے آپ کو بتایا ہی تھا، ویڈیو بھی دکھائی تھی، مولانا کہہ رہا ہے میں اکیلا رہ گیا ہوں اور کوئی مجھے کال نہیں کرتا، اور پہلے وہ کہتے تھے میں اکیلا ہی کافی ہوں۔ تو یہ بات درست ہے۔ مولانا فضل الرحمان نے بھی اسٹیٹمنٹ دے دیا، آج وہ ملے تھے شہباز شریف سے، تو انہوں نے ہلچل مچا دی۔ ایک تو انہوں نے کہا کہ عدالت اگر عمران خان کو پابندی لگاتی ہے تو خاص کم جہاں پاک، اس کا مطلب ہے کہ حکومت عمران خان کو گرفتار نہیں کر رہی، حکومت یہ چاہتی ہے کہ عدالت اپنا ڈیو پروسیس کرے، انویسٹیگیشن ہو، کیس عدالت میں جائے اور عدالت گرفتاری کا حکم دے اور عدالت ان پہ کوئی پابندی لگائے تو ٹھیک ہے، ورنہ حکومت اس میں کوئی آگے یعنی نہیں کرے گی۔ لیکن دوسری بات جو انہوں نے کی وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ الیکشن جو ہے وہ تمام اتحادی جماعتیں مل کر فیصلہ کریں گی، جو ملک کے لیے اچھا ہوگا وہ فیصلہ کریں گے، پھر ہم نے یہ بھی دیکھنا کہ حالات ہیں کہ نہیں ہیں ایسے۔ تو یہ ان کا جو بیان ہے نا، یہ کہ جی اکتوبر میں الیکشن کے حوالے سے وہ ڈاؤٹ پیدا کر رہا ہے۔ تو بہرحال آئین اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ الیکشن اپنے مقررہ وقت سے آگے جائے، اسمبلی اپنی مدت پوری کرے گی، اس کے بعد کوئی سیٹ اپ اگر بن رہا ہے جو کہ ان کی گفتگو سے لگ رہا ہے مولانا فضل الرحمان کی کہ کوئی سیٹ اپ جو ہے وہ آگے بھی چل سکتا ہے، اور یہ میں نے شہباز شریف کی گفتگو سے بھی اندازہ لگایا، وہ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ جی اگلے سال سے ملک ترقی کرنا شروع کر دے گا۔ تو وہ بھی سمجھ رہے ہیں کہ یہ جو سیٹ اپ ہے الیکشن کے بعد جو حکومت آئے گی ان کے دور میں ملک ترقی کرے گا، تو وہ عمران خان تو نہیں ہو سکتے، اور الیکشن کے نتیجے میں عمران خان کہتا ہے میں جیت جانا ہے، تو پھر عمران خان نے اگر جیت جانا تو الیکشن کون کرائے گا؟ تو وہ بھی اشارے دے رہے ہیں
تو ابھی الیکشن اکتوبر میں ہوں گے نہیں ہوں گے اس کے بارے میں بہت سے ڈاؤٹ ہیں، لیکن تمام جمہوریت پسند آئین پسند یہ چاہتے ہیں کہ اکتوبر میں الیکشن ہو، لیکن اکتوبر سے پہلے وہ جو ہاتھی وہ جن بوتل میں بند کرنا ہے وہ کون بند کرے گا اور وہ کیسے بند ہوگا؟ وہ عمران خان صاحب ہیں، تو وہ ان سے وہ نہیں سمجھ رہا۔ آپ دیکھیں نا جج جس طرح کے فیصلے دے رہے ہیں لوور کورٹس میں، آج وہ پریس کانفرنس کر رہے تھے، رو رہے تھے باقاعدہ، فلاں جج نے فلاں کو چھوڑ دیا، فلاں جج نے فلاں کو چھوڑ دیا۔ بھائی آپ عام لینے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اب آپ کو یہ بھی سمجھ میں آ رہی ہوگی کہ وہ عمران خان صاحب وکیلوں کو کیوں بلاتے ہیں روزانہ، باربیکیو کی دعوتیں کرتے ہیں۔ وکیل جو ہے ان کا لوور کورٹس کے ججوں سے براہ راست رابطہ ہے، یہ بڈیز ہیں۔ آپ کی جتنی لوور کورٹس ہیں، اینٹی کرپشن ہو، احتساب عدالت ہو، یا یہ جو جوڈیشل مجسٹریٹ ہے، ان کے ساتھ روزانہ ملنا جلنا ہوتا ہے وکیلوں کا۔ درجنوں ویڈیو موجود ہیں جہاں 4 وکیل کھڑے ہو جائے، جج کی دوڑ لگ جاتی ہے، جج کی جرت نہیں وکیلوں کی مرضی کے خلاف کو فیصلہ دے جائے۔ تو یہ وہ وکیل بلا کے جو ان کو کھابے کھلائے جا رہے ہیں نا، یہ وہ ججوں تک رسائی حاصل کر رہے ہیں۔ عمران خان بہت ہی کائیاں آدمی ہے، اس میں اس کو پتہ تھا کہ لڑائی عدالتوں میں لڑی جانی ہے، تو جج یا وکیل قابو کرو، تو انہوں نے وہ وکیل قابو کی ہوئے جناب۔ اہمی دعوتیں نہیں ہوتی، اور پھر وہ عدالتیں دیکھیں نا، بلینکٹ کوئی بھی عدالت جو ہے وہ تو پہلی پیشی میں ضمانت نہیں دیتی، یہاں پہ باعث بری ہو رہے ہیں۔ تو یہ وہ جناب نیکسس بلڈ کیا ہوا ہے، تو عمران خان راستے نکالنے کے ماہر ہیں۔ آج پی ٹی آئی کے رہنماؤں نے بہت سے لوگوں نے چھوڑ دیا ہے پی ٹی آئی۔ سندھ اسمبلی میں رکن تھے شہزاد امان، ملتان سے ٹکٹ ہولڈر تھی شازیہ باز، اور ایک سابق ایم پی ہے سمین گل، ان تینوں نے پی ٹی آئی سے آج علیحدگی کا اعلان کر دیا۔ ایف آئی اے نے چودھری پرندلے کے بیٹے اور 2 بہوؤں کے خلاف منی لانڈرنگ کیس کی ایک رپورٹ لاہور ہائی کورٹ میں جمع کرائی۔ یہ بڑی زبردست رپورٹ ہے، اور اس رپورٹ میں بتایا کہ جناب پنجاب اسمبلی کا ایک چپڑاسی جس کا نام کیسر بھٹی، اس نے کرپشن سے بہت مال کمایا۔ یہ کیسر بھٹی جو ہے وہ راسخ الائی، زارا اور تحریم الائی سے ان کے ساتھ تعلقات ہیں، اور اس کے اکاؤنٹ سے 325 ملین کی رقم چودھری خاندان کو ٹرانسفر ہوئی ہے۔ ایک محمد خان بھٹی، ایک کیسر خان بھٹی، تو بھٹیوں کے ساتھ چودھریوں کی یاری، اور بھٹی سارے وہ ہیں جو کہ مال کما رہے ہیں۔ اب بھٹیوں کے بارے میں نہیں کہہ سکتا، بڑے اچھے بھٹی بھی ہیں، بڑے اچھے صافی بھٹی ہے۔ یہ جو ابھی غیر قانونی بھرتیوں کے کیس چل رہا ہے چوری پدلائی کے اوپر، جو 8-10 لوگ بھرتی کیے ہیں، وہ اپنے لوگ اس لیے بھرتی کرتے کہ ان کے نام پہ پھر کرپشن کی جا سکے، اپنا بندہ بھرتی کیتا ہے نا۔ تو اس طرح یہ چپڑاسی کو بھرتی ہوگا، کیسر اقبال بھٹی، یہ چپڑاسی نہیں ہوگا، یہ ہوگا وہ کہتے ہیں نا گرائی کرنے والا، پیسے اکٹھے کرنے والا۔ تو اس نے جناب 11 افراد اور 3 کمپنیز کے ساتھ ایسی ٹرانزیکشن کیے ہیں جس کا کوئی وجود نہیں۔ اس کا کمپنیوں سے کیا لینا دینا؟ چپڑاسی ہے، ذات کا چپڑاسی تھے شتیرم جپے۔ 83 ملین اور 5 ملین کی ٹرانزیکشن انہوں نے کی ہیں راسخ الائی اور ان کی ایریا زارا الائی کے ساتھ، اور 3 کمپنی کے ساتھ انہوں نے 129.8 ملین کی ٹرانزیکشن کی ہیں۔ اس کی بنیاد پہ راسخ الائی، تحریم الائی اور زارا الائی کے خلاف مقدمہ درج ہوا۔ راسخ الائی جو چودھری پدلائی کا بیٹا ہے، مونس الائی کا بھائی، اور ان کی یعنی جو 175 ملین کی جو مشکوک ٹرانزیکشن ہے اس میں یہ ملوث پایا گیا۔ پھر اس کا جو اکاؤنٹس کا ٹرن اوور ہے وہ 811 ملین پاکستانی، اور اس کے اکاؤنٹ سے 325 ملین چودھریوں کو گیا۔ تو اس بنیاد پہ جو ہے وہ ان کو طلب کیا گیا تھا، ان کے بہو بیٹیوں کو، اور یہ کیس چل رہا ہے۔ اور اس کے لیے پی ٹی آئی کے رہنما محمود الرشید کو جو ہے جوڈیشل ریمانڈ پہ جیل بھیج دیا گیا ہے۔ تو اب تک کے لیے اتنا ہی، آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلے پروگرام میں۔ اپنا گردنوا کے لوگوں کا بہت، تو اب تک کے لیے اتنا آپ سے ملاقات ہوگی، اگلے پروگرام میں اپنے گردنوا کے لوگوں کا بہت خیال۔